اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، آج آپ مومنین کو صحت صوم کی یعنی روزہ کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں وہ بتانی ہیں۔ صحت صوم کی شرائط میں سے یعنی روزہ کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں، یعنی کون سے افراد ہیں جن کے اوپر روزہ فرض ہے، واجب ہے، تو صحت صوم کی جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے الاسلام، یعنی روزہ مسلمان کے اوپر فرض ہے، مسلمان کے اوپر واجب ہے، غیر مسلم کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ ہے البلوغ، یعنی آدمی بالغ ہو اس کے اوپر روزہ فرض ہے، بچے اور سبی کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ 15 سال قمری کا جب لڑکا ہو جاتا ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، اور 9 سال قمری کی جب لڑکی ہو جاتی ہے اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ اور تیسری جو شرط ہے وہ ہے العقل، یعنی آدمی دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانے اور مجنون کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور عدم الاغماء، یعنی بے ہوشی کی حالت میں نہ ہو بلکہ ہوش کی حالت میں ہو، اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور مریض بھی نہ ہو، سفر میں بھی نہ ہو، جو حضر میں ہو اس کے اوپر روزہ فرض ہے، اور جو مریض نہ ہو اس کے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ جو مریض ہے یا مسافر ہے تو قرآن مجید میں ان کے بارے میں حکم آیا ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد اس کی قضا بجا لائیں گے۔ تو مومنین کرام، جو مسائل نساء میں سے ہے، جو عورت ایام مخصوصہ گزار رہی ہے، یعنی عورت جو ہے وہ خلو من الحیض والنفاس ہو، اگر ان ایام مخصوصہ میں ہے تو اس کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ تو صحت روزہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی جان بوجھ کے آذان صبح تک جنابت کی حالت میں نہ رہے۔ اگر جنابت کی حالت میں رہے گا تو اس کے اوپر بھی واجب نہیں ہے۔ تو مومنین کرام، محبان اہل بیت، مسافر کے بارے میں 2 مسئلے آپ مومنین تک پہنچانے ہیں۔ جس نے سفر کرنا ہے، جس نے سفر پہ جانا ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ روزہ فرض نہیں ہے بلکہ ماہ رمضان المبارک کے بعد یہ اس روزے کی قضا بجا لائے گا۔ اب جس نے سفر پہ جانا ہے، یہ جو سفر پہ جائے گا، اگر یہ زوال سے پہلے جاتا ہے تب تو اس کے اوپر روزہ جو ہے نا معاف ہے۔ اگر زوال کے بعد ہی اپنے گھر سے جاتا ہے تب یہ روزہ رکھے گا، اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اب جو مسافر ہے، سفر میں کسی اور شہر میں رکا ہوا ہے، اس نے اپنے گھر کی طرف ہی آنا ہے، کیونکہ آج کل کا دور ہی ایسا ہے، گاڑیاں ہیں تو تھوڑی ہی دیر میں 1-2 گھنٹے میں آدمی اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ پہلا زمانہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے جانوروں کے اوپر سواری کر کے، خچر کے اوپر سواری کر کے یا گھوڑوں کے اوپر سواری کر کے جاتے تھے۔ تو آج کل کے زمانے میں گاڑی ہے، آدمی تھوڑی ہی دیر میں اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ اب جہاں پہ یہ رکا ہوا ہے، اگر یہ زوال سے پہلے اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، وہاں سے اس نے سحری کر لی ہے، نیت کر لی ہے، زوال سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائے گا تو اس کا روزہ بھی صحیح ہے۔ دوسرا ایک مسئلہ آپ مومنین کو بتانا ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اکثر مومنین اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ مومنین کرام، وہ یہ مسئلہ ہے کہ جب آپ نے سفر پہ جانا ہے، یعنی جب آپ نے اپنے گھر سے سفر کرنا ہے، تو آیا آپ اپنے گھر سے کھانا کھا سکتے ہیں؟ اپنے گھر سے ناشتہ کر کے نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے؟ تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے کھانا نہیں کھائیں گے جب تک آپ حد ترخص تک نہیں پہنچیں گے۔ یعنی حد ترخص جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ خافی الاذان والجدران، گھر کی اس شہر کی دیواریں جو ہے وہ آپ کو نظر نہ آئیں یا آذان آپ کو سنائی نہیں دے رہی، یہ حد ترخص ہے۔ حد ترخص سے پہلے اگر آپ اپنے گھر میں کھائیں گے، مسئلہ کو جانتے ہوئے
کہ میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں گھر میں نہیں کھا سکتا، اگر آپ اپنے گھر میں کھائیں گے تو علماء فرماتے ہیں آپ کے اوپر کفارہ دینا لازم ہو جائے گا۔ بارگاہ امیر المؤمنین سے دعا کرتے ہیں اللہ بحق امیر المؤمنین ہم کو احکام دین سیکھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔